ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک شخص کو کپڑا اوڑھے محراب میں لیٹے دیکھا۔ اس کو اٹھانے کا حکم دیا۔ کپڑا ہٹانے پر معلوم ہوا کہ کسی مرد کی لاش ہے جو زنانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہا کہ لاش کے متعلق کیا رائے ہے، فیصلہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ لاش دفن کرا دو اور نتیجے کا انتظار کرو، اس کے بعد اسی جگہ ایک بچہ روتا ہوا ملے گا۔ چنانچہ 9 ماہ گزرنے کے بعد اسی جگہ ایک بچہ بھی ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے بچے کو ایک دایا کی حفاظت میں دے دیا کہ بچے کی پرورش کرے۔ بچہ 9 ماہ کا ہوا تو نماز عید کے موقع پر اس کو مسجد میں لانے کا حکم دیا۔ آپ نے دایا کو سمجھایا کہ اگر کوئی عورت اس بچے کو دیکھ کر روئے اور پیار کرے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مگر جب دایا نے اس عورت کو پکڑ کر حضرت کی خدمت میں لانا چاہا تو اس عورت نے دایا کو قیمتی سامان کا لالچ دے کر اس ارادے سے باز رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دریافت کرنے پر دایا مکر گئی کہ کوئی ایسی عورت نہیں ملی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، تو جھوٹ بولتی ہے، اور تمام گفتگو جو دونوں عورتوں میں ہوئی تھی اس کو سنا دی۔ آخر شرمسار ہو کر اس نے اقرار کر ہی لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اب تم نے اس کو عید قرباں تک کی مہلت دی ہے، لہٰذا آپ خاموش رہو اور عید قرباں پر پھر اس کو پکڑ لانا۔ عید قربان کی نماز میں پھر وہی عمل ہوا۔ اس مرتبہ دایا رشوت کے لالچ میں نہ آئی اور اس کو حضرت کے پاس پکڑ کر لے آئی۔ آپ نے فرمایا، اب تمام واقعہ تم سناؤ یا میں بتاؤں؟ یہ سن کر عورت نے کہا کہ ایک بڑھیا نے میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھ پر عبادت کا روب جما کر مجھے اپنا لیا، پھر کسی وجہ سے میرے گھر میں زنانہ کپڑے پہنا کر ایک مرد کو لائی جس نے کمال طاقت کا مظاہرہ کر کے میری عصمت دری کی۔ میں اپنی عصمت دری پر رو رہی تھی اور وہ تھک کر ایک جانب پڑ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے اس کی کمر میں ایک خنجر لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے کمال ہمت سے اس کا خنجر نکال کر اس کی گردن پر چلا دیا اور رات کو کسی طرح اس کی لاش مسجد میں ڈال دی۔ اتفاقاً میں اسی دن حاملہ ہو گئی، لہٰذا 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا۔ اس کو مارنے سے بہتر سمجھا کہ وہیں ڈالا ہوں، لہٰذا یہی کیا، آگے آپ کو اختیار ہے۔ قصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ سچ کہا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کا دروازہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ اس عورت پر کوئی قصاص نہیں، کہ اس نے اپنی عزت کے بدلے قتل کیا، اس پر جبر ہوا، مقتول کا کوئی قصاص نہیں۔ اس کے بعد اس بڑھیا کو بلایا گیا، اس نے ہر جرم سے انکار کر دیا، لہٰذا قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہاتھ رکھ کر بڑھیا نے قسم کھائی اور اس کا چہرہ کالا پڑ گیا۔